ایگزیکٹلی حدیث میں ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ دعا کو، تو ایگزیکٹلی حدیث میں وہ دعا نہیں آئی ہے، لیکن اس دعا سے ریلیٹڈ کنسپٹس آئے ہیں. تو انشاءاللہ میں وہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گی پہلے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ صحیح بات میرے زبان سے نکلوائے اور غلطی ہونے سے بچائے انشاءاللہ تعالی. تو میں اس کی پوری روایتوں میں ایک ڈائریکٹ چلتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہوا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ بس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ ان قریب اس سے ایک آسان حساب لیا جائے گا. اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی. اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کیا ہوگی، جس کے بھی حساب میں کھود کرید ہوگی، بہت زیادہ کدید کی جائے گی، تو وہ عذاب یقینی ہوگا. اسے عذاب یقینی ہوگا مطلب بہت زیادہ اس کے حساب کی پوچھ تاچھ کی جائے گی، اور بہت زیادہ ایک دم گہرائی میں جائے گی. جیسے ہمارے حساب ایک دم ایک ایک چیزوں کا ایک دم لیں گے اللہ تعالیٰ کی، یہ کام کیا، یہ گناہ کیا، یہ نیت تھی تمہاری، ایک ایک چیز کا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے لگے تو ہمارا عذاب تو یقینی ہے. مطلب ہمیں ضرور سے ضرور عذاب ملنا ہی ملنا ہے اگر ہر ایک چیز کی پوچھ تاچھ کی گئی تو. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6537 ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر جس کا حساب لیا گیا اور وہ بھی ایک دم گہرائی سے لیا گیا تو اس کو عذاب ہونا ضروری ہے، مطلب اس کو عذاب ہوگا ہی ہوگا. تو یہ ہو گیا ایک حدیث یہ ہو گئی. اوکے، پھر اس میں بھی ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، وہ بھی سیم ہی حدیث ہے کہ یہاں سے ہے یہ حدیث اسٹارٹ. ایک منٹ جی، یہ میں ابھی نا سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3093 بیان کرتی ہوں، جس میں ایک چیز دی گئی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں قرآن مجید کی سب سے سخت آیت کو جانتی ہوں. عائشہ نے کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں قرآن مجید کی سب سے سخت آیت کو جانتی ہوں. ہم بھی بہت سی آیت قرآن میں پڑھتے تو ہمیں کیا لگتا ہے، سخت لگنے لگتا ہے وہ، اور ہمیں ڈر فیل ہونے لگتا ہے نا، ہمیں خوف آنے لگ جاتا ہے اگر ہم بہت زیادہ سخت چیزوں کو قرآن میں کچھ لائن پڑھیں گے. جیسے کہ ایک آیت ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مطلب جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی، یا پھر پہلے جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. تو یہ تھوڑی ہمیں خوف دلاتی ہے کہ ہمارے اعمال میں ذرہ برابر بھی اگر کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ بھی ہمارے نزدیک پیش کی جائے گی. لیکن یہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری آیت کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. یہ آیت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت کون سی ہے، وہ کون سی آیت ہے اے عائشہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت، جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. جو شخص کیا ہے یہ آیت یہ ہے کہ جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا، جتنی بھی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ آیت آتی ہے سورہ نمبر کہاں گیا، ہاں سورہ نساء میں یہ آتی ہے آئی تھنک 123. یہ کیسے پبلش کیا ہو مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا. آئی تھنک 123 آیا تھا، یہ سورہ نساء کی ہے، اتنا یاد رکھنا ہے ہمیں.
ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں جب کسی مومن کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں ہمارے جسم میں، ہمارے اندر، ہمارے روحانی طور پر مصیبت کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے نا، چاہے وہ جسمانی ہوتی ہے یا روحانی ہوتی ہے، دماغی ہوتی ہے. اوکے. اور ڈپریشن، انزائٹی، یہ ساری چیزیں تکلیف میں شمار کی جائے گی نا. تو کچھ بھی ٹھیک ہے انسان کے جسم میں یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یہ کہ اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب کسی مومن کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے بدلے عمل کا بدلہ ہو جاتی ہے. مطلب کہ اس نے جو بھی برے اعمال کیے ہیں، بدی اعمال کیے ہیں، اس کا بدلہ ہو جاتا ہے. اوکے. بد اعمال کا بدلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کلیئرلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو مصیبت کا ہماری زندگی میں دنیا ہی میں آ جانا تو ہم انشاءاللہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے. مطلب کہ ہمیں جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ اس کا بدلہ ہمیں یہیں پہ دے دیتے ہیں. ویسے ہمیں بدلہ مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں بدلہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے وہ گناہ کیا ہے ہمیں اس کا بدلہ ہی دے دیجیے، تو یہ بھی غلط ہوگا. کیونکہ ہم اگر بدلہ مانگ لیں اور خدا نہ خواستہ اللہ نے ہمیں ویسا بدلہ دے بھی دیا تو ہم سہ نہیں پائیں گے اس چیز کو. اوکے. اسی لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ خوش گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، اور تمام عذاب سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. تو یہ ہمیں مانگنا چاہیے. لیکن یہ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی جو مصیبت آتی ہے انسان کے اوپر، تو اس کے ہی برے اعمال کا بدلہ ہو جاتی ہے. البتہ جس سے محاسبہ ہو یعنی کہ جس کا حساب لیا جائے، جس کا محاسبہ ہو یعنی کہ جس کا حساب لیا جائے تو اس کو عذاب ہوگا. سوچے اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا بھی محاسبہ کیا جائے گا یا پھر ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا نا، جب حساب لینے پہ اللہ تعالیٰ آئیں گے نا تو پھر وہ شخص بچ نہیں پائے گا، اس کا بچ پانا ناممکن ہے. اوکے. یہاں پہ یہ بتا دیا انہوں نے. تو البتہ جس سے محاسبہ ہو اس کو عذاب ہوگا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا اللہ تعالی، یعنی کہ یا رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. سب سسٹرز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیا؟ وائس بریک جلدی سے بتا دیں. جی جی ہو رہا ہے. وائس بریک ہو رہا ہے. سب کا ہو رہا ہے. ابھی ٹھیک ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. کہاں تک آپ لوگوں نے سنا تھا اچھے سے؟ یہ حدیث کو میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قرآن مجید کی سب سے سخت آیت کو جانتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے اے عائشہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن میں، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. کوئی شخص کچھ بھی برائی کرتا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. سورہ النساء میں آتی ہے یہ آیت. اوکے. کلیئر ہے میری وائس؟ جی الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں جب کسی مومن کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے برے اعمال کا
برے عمل کا بدلہ ہو جاتی ہے، البتہ جس سے محاسبہ ہو تو اس کو عذاب ہوگا، مطلب جس کا حساب کتاب ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، مطلب اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ اس کا حساب یعنی کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ یہاں پہ سورہ سورہ الانشقاق میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد صرف اعمال کی پیشی ہے، یعنی کہ اے عائشہ حساب کے سلسلے میں جس سے کیا کیا جائے، جرح کر لیا گیا تو عذاب ہوگا، جرح کر لیا گیا تو عذاب میں وہ کیا کر لیا جائے گا، دھر لیا جائے گا، مطلب کہ جس سے بھی اگر گہرائی سے حساب لے لیا جائے نا، ایک ایک اعمال کا ایک دم ہر چیز اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے نا کہ اس دن تم نے، اس رات تم نے، یا پھر اس موقع پہ تم نے، یا پھر اس اکیلے میں یا پھر محفل میں تم نے یہ گناہ کیا تھا، ایک ایک چیز کا اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگ جائے ہمارا، تو ہمارا حساب بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ میوٹ کر لیں گے سسٹر اپنے ویڈیو کو، 1 منٹ پلیز، 1 منٹ۔ ہیلو ہیلو، 50 کے بعد کال کرتے ہیں، کلاس ہو رہا ہے۔ جی، تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا یہ حدیث، مطلب کہ جس کی حساب ایک دم لے لی جائے گی نا تو پھر اس کا اسے عذاب ملنا طے ہے، مطلب کہ ایسی حساب کی ایک تو حساب ہے کہ اللہ بس ایک بار دیکھ لے ہو گیا اور ہم سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں کی، اور ایک حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس کو دھر ہی لیا، اس کو پکڑ ہی لیا اور اس کے ایک ایک چیز کو گہرائی سے دیکھا، تو وہ حساب بہت سخت ہوگی، بہت خطرناک ہوگی، وہ ہماری زندگی قیامت کا سب سے خطرناک منظر ہوگا۔ کیونکہ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3093 ہے۔ اوکے، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب مجھے اس میں سے میں نے 3 4 حدیث پڑھی ڈفرینٹ ریفرنس پہ دیکھے الگ الگ ویب سائٹ سے، بٹ مجھے کہیں پہ بھی یہ دعا نہیں ملی جو آج ہم سیکھیں گے، جس میں بہت بہترین دعا ہے یہ آف کورس کی، اس میں ہم اللہ سے آسان حساب کے لیے دعا مانگیں گے۔ آسان، اللہ تعالی ہمارا حساب بے حد آسان کر، یہ قرآن میں آتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سورہ انشقاق میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ کس کا حساب؟ یہاں پہ مومنوں کے حساب کے بارے میں بات کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے لیں گے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر علیین میں دیا جائے گا، ایک جگہ آتا ہے کہ علیین میں دیا جائے گا جو نیک ہوں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو ہمیں قیامت کے بارے میں ڈفرینٹ تھاٹس بتاتی ہیں۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں جو دعا ہمیں یاد کرنی ہے، وہ دعا یہ ہے، دیکھیں، اچھا یہ تو کل کی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کی دعا یہ ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، یہ کون کون سی سسٹرز کو یاد ہے بتائیے؟ الحمد للہ یاد ہے۔ سبحان اللہ، جی الحمد اوکے، بہت سارے سسٹرز ہم سب کر رہی ہے، یاد ہے کہ بہت سارے سسٹرز کو یاد ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہم اس دعا کو ہمیشہ مانگتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے تو ہمیں مانگنے میں بھی بے حد آسانی ہوتی ہے، ساتھ میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہم سب کا حساب کتاب، ہم تمام مومن مومنہ کی حساب کتاب بے حد آسانی سے کہ ہماری پکڑ نہ کرے، ہمیں اس میں ہمیں دھرے نہیں، ہمیں سختی نہ کرے انشاءاللہ، تو ہمارا حساب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ اگر اللہ ہمیں پکڑنے لگ جائے تو ہم بچیں گے نہیں پھر۔ چلے اس کی ہم تجوید دیکھتے ہو کہ اللہم
अल्लाहुम्मा, यहाँ पे अल्लाह का नाम आया है, वो भी पुर पढ़ना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलिफ तो खाली खाली है, लेकिन इसमें हमें जबर लगा के पढ़नी है। ओके, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। अच्छा, आप लोगों ने कुरान में एक बात गौर किया है? बताइए, अगर आप लोग तजवीद के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया तो मैं बता देती हूँ कि आप देखिएगा कुरान में कोई भी लफ्ज अल्लज़ीना से शुरू होती है या फिर अल्लाहुम्मा से शुरू होती है तो उसकी अलिफ बिल्कुल खाली होती है। खाली होती है ना? बताइए, आप लोगों ने गौर किया है? किसी को जी तो बताइए जी। जी फिर भी हम जी ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जबर लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, जबर लगाकर पढ़ते हैं। तो क्यों जबर लगाते हैं भला, ये बात मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो चलिए मैं बताती नहीं हूँ मालूम। फैक्ट। ये फैक्ट ये है, ये हमजतुल वस्ल वाली है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आपको खाली अलिफ के बाद कभी भी कुरान में लाम नजर आती है तो अलिफ हमेशा जबर के साथ पढ़ी जाएगी। ठीक है, अलिफ हमेशा क्या चीज के साथ पढ़ी जाएगी, जबर के साथ। इसीलिए हम लोग इल्ला हुम्मा नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, उल्ला हुम्मा भी नहीं पढ़ते। हम चाहते थे उसको इल्ला हुम्मा उल्ला हुम्मा भी तो पढ़ सकते थे, क्योंकि उसमें तो जबर जेर पेश कुछ भी नहीं लगा, तो हम अपने मन से कुछ भी लगा सकते थे ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम क्या करते हैं, उस पर जबर ही लगाते हैं। क्योंकि ये बात याद रखिए, खाली अलिफ के बाद लाम आती है, चाहे वो अल्लज़ीना वाली रहे या फिर अल्लाहुम्मा वाली रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं, जबर ही लगाते हैं। ओके, ये फैक्ट है एक तजवीद की। चले, अब इसमें हम क्या किए, जबर लगा दिए, अल्लाहुम्मा, गुन्ना करेंगे, अल्लाह के नाम को पूरा पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, अल्लाहुम्मा। यहाँ पे मीम में तशदीद है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। ओके, हासिबनी, हा अलिफ जबर हा को खींचेंगे, सीन वाजे सिब, हासिब, हासिबनी, नून याजे नी, हासिबनी, नून याजे नी को खींचेंगे। ठीक है, हिसाबई, सीन अलिफ जबर सा को खींचेंगे, हा की अदायगी मखारिज से प्रॉपरली करेंगे, हम अपने हथेली को आगे करेंगे तो हा की अदायगी में हवा निकलता है। ओके, हासिबनी हिसाबई, बा या जबर बई, बा को या में मिलाएंगे। ओके, यहाँ पे तशदीद नहीं दी हुई है, लेकिन अगर हम कुरान की वो इंशिकाक वाली आयत को देखेंगे ना तो उसमें दी हुई है। ओके, हिसाबई यसीरा, बा को खींचा, या सॉरी सीन अलिफ जबर सा को खींचा, बा या जबर बई को मिला दिया हमने, यसीरा, यसीरा, सीन या सी को दोबारा खींचा, रा अलिफ दो जबर रन है, लेकिन यहाँ पे हमने रुक जाना है, तो रुकने का कायदा ये होता है कि एक जबर गिर जाती है। सॉरी, तो एक जबर गिर गई तो यसीरा बन गई। ओके, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अब इसको हिफ्ज कर लेते हैं, जिन सिस्टर्स को याद नहीं होगी तो इतनी छोटी सी दुआ है, आज ही याद हो जाएगी आप लोगों को इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। फिर इसका तर्जमा ये है कि या अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर, या अल्लाह, या अल्लाह मेरा हिसाब क्या कर, आसान कर। आप लोगों को तर्जुमा नजर आ रही है? आप लोगों को इसकी मीनिंग पता थी? मीनिंग बताइए, किन सिस्टर्स को इसका मीनिंग पता था? माशाअल्लाह, सबको पता था, जिन्हें जिन्हें याद है उन्हें मीनिंग भी पता थी। ओके, आज फिर मालूम हो जाएगी आप लोगों को। देखिए कितना इजी सा, कितनी इजी सी ये बुआ है, साथ में इसका कितना इजी सा तर्जमा है। ओके, ये अल्लाह मेरा हिसाब क्या कर, आसान कर, यसीरा, यसीरा मतलब होता है आसानी। ओके, सूर्य अशर में भी आता है ना, यसीरा वर्ड आई थिंक, हाँ आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जी जी बोलिए कुबरा जी, आप कुछ कह रही थी? फसौफ यहासिब्न हिसाबन यसीरा। जी, ये इंशिकाक की है, बिल्कुल इंशिकाक की है, और शुरू शर की आयत है।
अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक वो वाली आयत की मैं बारे में बात कर रही थी, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। आप लोगों को याद है इन्ना मअल उसरी युसरा, जी जी, याद है कई बार इन्ना मअल उसरी युसरा। हाँ, शेयर की है, इन्ना मअल उसरी युसरा, कभी कभी जहन में नहीं आती कुछ बात। फइन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। वही युसरा, यसीरा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा ये जो दुआ है उसकी गौर व फिक्र में हम जाते हैं इंशाल्लाह। तो या अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर, अल्लाहुम्मा, इस लफ्ज का मतलब है या अल्लाह। दुआ का पहला लफ्ज ही ये सिखाता है कि इंसान अकेला नहीं है। क़यामत के रोज इंसान बिल्कुल भी अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। ओके, हमें ऐसा गुमान भी नहीं करना चाहिए, अगर हम अकेले पड़ जाए तो फिर हमारा क्या हाल होगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें अकेला ना छोड़े, बल्कि अपने रहमत का साया नसीब अता फरमाए इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हमारे साथ होगा और कोई भी नहीं होगा। कोई बाप दादा, कोई माँ बाप, कोई बीवी शौहर, कोई औलाद, कोई किसी के काम नहीं आएंगे। कोई सूर्य अबासा की लास्ट एकदम आयत में आप पढ़िएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई भी नहीं। ओके, कोई आपसे दुनिया में जितनी भी मोहब्बत रखता हो, लेकिन वो भी आप ना ही आप किसी के काम आएंगे, ना ही वो आपके काम आएंगे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रहमत की उम्मीद होगी, या वो होगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। बंदा कह रहा है कि या अल्लाह मेरा सहारा सिर्फ तू है। अगर हम अल्लाहुम्मा कह रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकार रहे हैं, मेरा सहारा सिर्फ तू है अल्लाह ताला, और तेरे सिवा कोई नहीं है। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। हासिबनी, हासिबनी में आते हैं अब हम। हासिबनी यानी कि हिसाब का मतलब, यहाँ पे हिसाब के बारे में इजहार किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। इंसान यहाँ ये नहीं कह रहा है कि या अल्लाह मेरा हिसाब मत लेना, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है यहाँ पे कि ये अल्लाह ताला मुझे छोड़ देना, बिल्कुल ही छोड़ देना, मेरा तो हिसाब ही नहीं देना। ओके, जैसा कि हमने पेपर दिया और बोल दिया कि बस 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 मुझको कुछ भी उसका हिसाब नहीं चाहिए, बस मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। मतलब हम थोड़े से फैक्ट को नाकार रहे हैं। इंसान यहाँ पे अगर कहता कि अल्लाह ताला मेरा हिसाब ना लेना, तो यहाँ पे हम फैक्चुअल चीजों को नकार रहे हैं, क्योंकि कुरान में दिया हुआ है कि हर एक चीज का हिसाब होना है ना। अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाले हैं, कुरान में खुद दिया गया है। तो यहाँ पे इसलिए बंदा क्या कर रहा है, रियलिस्टिक दुआ कर रहा है, एकदम फेक दुआ नहीं कर रहा है। जब कुरान में पहले ही दे दिया गया कि हमारे हिसाब लिया जाना है, छोटी से छोटी चीजों का, जर्रा बराबर चीज भी होगी, तो हम क्यों ना अल्लाह ताला से आसान वाली हिसाब की दुआ मांगे। ओके, हम रियलिस्टिक दुआ मांगे। ओके, क़यामत के दिन हर इंसान का हिसाब जरूर होगा। ये तवाज़ु और हकीकत का एहसास दिलाता है हमें। ओके, हिसाबन, अब हिसाबन में आता है। हिसाब का मतलब होता है आमाल की चेकिंग की जाएगी, जैसे कि हमारी एग्जाम की पेपर की शीट की चेकिंग होती है ना, जस्ट लाइक दैट। वहां की जो अल्लाह ताला हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो तो कुछ और ही रिकॉर्डिंग होगा ना। पहले अगर लोगों को कहा जाता कि हर एक चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता कि कैसे भला हर एक चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, हम दिन भर में कितनी चीजें कर रहे हैं, तो उसको कितना कितना लिख के रखना ये इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अभी इस चीज को समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम देखते हैं एक छोटी सी चिप में कितनी टीबी यानी कि कितना ज्यादा जीबी से भी ज्यादा, गीगाबाइट से भी ज्यादा होती है, 1024 या 26 कुछ समथिंग होती है उस पर डेटा। जी इतना जीबी डेटा स्टोर हो सकता है सोचिए एक छोटी सी चिप में। तो अल्लाह ने जो इंसान को दिमाग दिया है, जब उससे वो चिप बना के इतनी सारी चीजें रिकॉर्डिंग रख सकता है, वीडियो रख सकता है, फोटोज रख सकता है, तो अल्लाह ताला ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इसके अंदर, अल्लाह ताला के यहाँ इसका निज़ाम कुछ डिफरेंट ही होगा, कि वो हमारा एक एक अमाल का हिसाब रखे होंगे। ओके, ये आज के दौर में समझना ज्यादा आसान है, जबकि आज के लोगों का ईमान कमजोर है। पहले के लोग
کو یہ سمجھنا مشکل ہوتا تھا کہ کیسے آخر اتنے اتنے اعمال ہمارے اسٹور کیے جا سکتے ہیں، میموری میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا آسان ہے، لیکن انسان کا ایمان کمزور ہے۔ اوکے، تو ہر ایک چیز کی چیکنگ کی جائے گی، جیسے ابھی ہماری چیکنگ ہوتی ہے، ڈیڈز کا ریکارڈ رکھا گیا ہے، لائف کی جتنی بھی چیز ہے، اکاؤنٹیبلٹی، سب چیز کا حساب ہے، اوکے، ہر ایک چیز کا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہر اعمال لکھا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے نا وہ بھی لکھی جا رہی ہے، کیوں لکھی جا رہی ہے؟ پھر نامہ اعمال کا کانسیپٹ بھی آتا ہے قرآن میں، کیوں یہ سب چیزیں بولی جا رہی ہے؟ پھر علیین کا کانسیپٹ آتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی لیے بولی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا حساب لکھا جا رہا ہے، ہمیں دیا جائے گا، ہمیں پکڑایا جائے گا۔ داہنے اگر نہیں پکڑایا جاتا تو داہنے اور بائیں ہاتھ کیا ذکر قرآن میں کیا ہی نہیں جاتا نا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن ہر لفظ، جتنی بھی، اب یہاں پہ دیکھیں گے کیا کیا چیز، کسی چیز، مطلب جب انسان اس چیز کو دیکھے گا نا، اپنے اعمال کو انسان خود دیکھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی میں کیا کرے گا، ایک دم میں نے یہ بھی سنا ہے، ایگزیکٹلی مجھے معلوم نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب سے چھپ کر اس کا حساب لیں گے، کتنے پردوں کے اندر حساب لیں گے، کسی کے عیب کو ظاہر ہونے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، کسی کو رسوا نہیں کریں گے۔ پھر وہاں پہ جب انسان دیکھے گا نا، وہ نامہ اعمال میں ہر ایک لفظ، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز درج کی گئی ہے، تو انسان کہے گا یہ کیسا ریکارڈ ہے جو میری چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی خطاؤں کو بھی، چھوٹے سے چھوٹے اعمال جو میں نے کی ہے، اچھے برے تمام چیز اس میں درج کیے گئے، کچھ بھی اس میں چھوٹا نہیں ہے۔ اوکے، اس کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ یہ لفظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، زندگی کیا میں گزر رہی ہے، زندگی ٹیسٹ میں گزر رہی ہے۔ اوکے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک اعمال کو اپنے صحیح طریقے سے دیکھیں، چیکنگ کی جائے گی، اوکے، اور حساب لیا جائے گا، اعمال کی چیکنگ ہوگی۔ زندگی ہماری ایک ٹیسٹ ہے، اوکے، یسیرہ کا مطلب ہوتا ہے آسان، لائٹ، ہلکا، اور ایزی، بے حد ایزی، بہت زیادہ آسانی سے۔ اس کی حدیث میں بھی ایکسپلینیشن آتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث میں دیکھا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بس اعمال کو دیکھے گا، اللہ بس اعمال کو دکھا دے، بندہ شرمندہ ہو جائے کہ اللہ یہ کیسی ریکارڈ ہے کہ میرے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے۔ انسان کو شرمندگی ہوگی اپنے خالق کے سامنے جب وہ دیکھے گا کہ میں نے اتنے خراب خراب اعمال کیے، مجھے معلوم تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے، پھر بھی میں نے اتنے خراب خراب کام کیے، اتنے گناہ والے کام کیے ہیں، انسان کو شرمندگی، ندامت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، معاف کر دے گا۔ انسان نے توبہ بھی کی ہوگی اپنے زندگی میں، وہ اعمال بھی لکھی ہوگی کہ انسان ایک ہی گناہ کو بار بار بھی کرتا تھا، بار بار وہ خطا ہو جاتی تھی، پھر آخر میں انسان کیا ہوتا تھا، شرمندہ ہو کر اسے دل میں یہ احساس تو ہوتا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا حساب ایک نہ ایک روز لے گا۔ وہ شرمندگی کے بعد اللہ سے کیا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو وہ چیزیں بھی تو درج ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دے گا، پھر اللہ معاف کر دے گا، ہم سے زیادہ انٹروگیشن نہیں کرے گا، ہمارے زیادہ ایک دم تہ تک نہیں جائے گا، بلکہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، وہاں پہ ہمارا حساب نہ لے انشاءاللہ تعالیٰ، کسی کا بھی نہ لے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، دنیا کے تمام مومن مومنہ، چاہے قبر میں بھی جتنی مومن مومنہ ہیں، ہمارے دادا دادی جو بھی ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب نہ لے، سب کے ساتھ، کسی کے ساتھ سختی نہ کرے، سب کے ساتھ آسانی اور رحمت کا نظام کرے انشاءاللہ، سب کے ساتھ آسانی کرے اللہ تعالیٰ۔ اس میں سب سے زیادہ گہری بات یہ ہے کہ جس جس سختی سے حساب لیا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا نا، وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہر چھوٹی بات پر کویشننگ کی جائے، سوال کی جائے گی کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، کیا تمہیں میرا خوف نہیں آیا تھا، کیا تمہارے ضمیر نے نہیں جھنجھوڑا تھا کہ یہ کام مت کرنا، یہ حرام نہیں کھانا، یہ حرام نہیں کرنا، یا پھر یہ چیزیں نہیں کرنا، تمہارے ضمیر نے نہیں جھنجھوڑا تھا۔ اللہ ایسا سوال نہ کرے ہم سے،
بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ میں تو بڑا رحمان ہوں، بڑا رحیم ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی جب یہ دعا سنتا ہے کہ یا اللہ مجھے سخت حساب سے بچا، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سخت حساب سے بچائیں گے کہ ہمیں ایک ایک چیز کی ہم سے انٹروگیشن نہ کی جائے، ایک ایک چیز کے بدلے ہم سے سوال جواب اور کویشننگ نہ کی جائے انشاءاللہ۔ اوکے، اس دعا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہی جنت مانگ رہے، نہ ہی دنیا مانگ رہے، صرف اور صرف اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سے آسانی مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کرنا۔ اللہ پر ہم پورا بھروسہ دکھا رہے ہیں، اپنی کمزوری کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو رہے بلکہ اللہ سے امید مانگ رہے ہیں۔ صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچے گا قیامت والے روز، وہ ہوگی اللہ کی رحمت، اللہ کی امید، اللہ کے عرش کا سایہ، اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ بھی ہمارے کام نہیں آنے والی اس روز۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمیں نصیب کرے خیر و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ، آمین۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے، اللہ معاف کر دے تو بندہ آٹومیٹکلی بچ جاتا ہے، بندہ خود بخود بچ جائے گا، خود بخود بچ جائے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے تو انشاءاللہ ہم خود بچ جائیں گے۔ اوکے، صرف یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، یہاں پہ ایک ریئلسٹک ہم دیکھتے ہیں ابھی روزمرہ کی زندگی میں، جن کے بچے، جن کے اولاد ہیں، ہم بھی اسکول سے پڑھ کے نکلے، ٹھیک ہے، تو ہم جانتے ہیں ہمارے ایگزامس ہوتے ہیں، ہماری ٹیسٹ ہوتی ہے، صرف اگر ٹیسٹ ہو، مان کے چلے ہماری ٹیسٹ ہوتی ہے، ایک طرف ٹیچر ہوتے ہیں، ٹیچر کیا کرے، صرف ہمیں صرف دیکھ کر پاس کر دے، مطلب کہ زیادہ تہ تک نہیں جائے، یہ آنسر کو ایسے کیوں نہیں لکھا تم نے، اس پہ یہ لکھتے تب تمہیں اتنے مارکس ملتے، تب تم فرسٹ رینک سیکنڈ رینک میں آتے، ٹھیک ہے، تو ایسا ایسا کرے، بلکہ ایسا کرنے کے بجائے کیا کرے کہ ایزی، بس دیکھ لے کہ ہاں میں نے آنسر لکھ لیے ہے، میں نے جو بھی آنسر لکھی ہے بس رزلٹ پاس کر دے، یہ زیادہ آسان ہوگا، یا پھر ہر آنسر کی کیا کرے، ایک دم ڈیٹیل میں، ایک دم تہ تک گھس کر اس کی چیکنگ کرے، تب زیادہ آسان ہوگا، تب تو ہم فیل ہی ہو کے رہیں گے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، بس پوائنٹ صحیح لکھتے ہیں، اس کے اندر میں ہم صحیح نہیں لکھتے، یہ ہم سب واقف ہے اس چیز سے۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے نا؟ بتائیے کہ میں صرف ایسا کرتی تھی جی ہم صرف صحیح ہے۔ پوائنٹ صحیح لکھتے ہیں، بکش لینگویج والی، باقی ہمارے اندر کا جواب ہمارا خود کا ہوتا ہے۔ اوکے، تو اتنے ڈیٹیل میں اگر چیک کرنے لگ جائے تب تو ہم فیل ہی ہو جائیں گے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری چیکنگ آسان سے کرے، بس دیکھ لے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، ہمیں بھروسہ ہو اللہ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے، تبھی نہ بھروسہ ہوگا، تبھی نہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قیامت کا حساب بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم ابھی دنیا کے حساب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا رزلٹ بھی ویسا ہی ہے۔ اگر ہم امتحان کے لیے اتنے دنوں تک تیاری کرتے ہیں، ہم اتنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں اپنی کاپی میں، اپنی کتابوں میں، ہم دنیا کی پڑھائی کے لیے لیپ ٹاپس لیتے ہیں، جیسا کہ ہم کلاسز کورسز بھی پرچیز کرتے ہیں نا، تاکہ ہمارا وہ ایگزام کریک ہو جائے، اس میں ہم نکل جائے، تو ہمیں کچھ گورنمنٹ جاب مل جائے، ہمیں دنیا میں سکسیس مل جائے، ہم اس کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں نا۔ کیا ہم اپنے دین کے کام کے لیے یا دین کی تربیت حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا ہے انشاءاللہ۔ قیامت کا حساب بھی ایسا ہی ہوگا، اسی لیے دنیا بہت پاورفل ہے، مطلب یہ دعا بہت پاورفل ہے، اس میں ہمیں زندگی کا سب سے بڑا گول مل جاتا ہے، وہ کیا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، مطلب اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مومنہ کے حساب و کتاب کو بے حد آسان کرے اور ہماری پکڑ نہیں فرمائے، ہمارے قیامت والے دن ہمارے حساب میں سختی نہ کرے، اور ہمیں ہماری تمام چیزوں میں آسانی کرے انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن آسانی ہو جائے گی، مطلب ہمارے آنے والی زندگی آسان رہے گی نا، کیونکہ اصل زندگی وہیں پہ ہے۔
جہاں ایک ایک لمحہ بہت مشکل سے گزر رہا ہوگا. ابھی بھی ہم دیکھیں گے ہمارے جسم میں کچھ پرابلم آتی ہے، کچھ بیماری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا لمحہ کٹ نہیں پاتا، بہت مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے. وہیں خوشی کی زندگی ترنت کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا محاورہ بھی کہ خوشی کے پل ترنت گزر جاتے ہیں جبکہ جو مشکلات کے وقت ہوتے ہیں وہ گزرتی ہی نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر ہم جہنم میں، نعوذ باللہ، جہنم، اللہ تعالیٰ ہمیں دیدار بھی نہ کرے جہنم کا انشاءاللہ، تو اگر ہم جہنم چلے گئے تو وہاں کے ایک ایک لمحے کاٹنا گزارنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ زقوم، وہ خطرناک خطرناک پیپ اور ساری غذا، کھولتا ہوا پانی، کیسے ہم مطلب کر سکیں گے اس چیز کو ایڈجسٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وہاں کی ٹھنڈ بھی بےحد سخت ہوگی، وہاں کی گرماہٹ بھی بےحد سخت ہوگی جسے سہ پانا بےحد مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں جہنم سے انشاءاللہ اور تمام عذاب سے انشاءاللہ. ہمارے حساب کتاب آسان کریں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.